السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری مجلس جس میں ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتے ہیں۔ پچھلے کئی مجالس سے ہم یہ جو بیت کے مقصد کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقصد بیت کیا ہے، کہ بیت کیوں کرتے ہیں، بیت کرنے کی وجہ کیا ہے، بیت کہاں سے ثابت ہے، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب تک ہم یہ سمجھے کہ بیت کی لفظی معنی خریدن فروختن، خریدنا اور بیچنا، کوئی چیز خریدنا بیچنا، اور بیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے یہ بات کی چیز ہے، نئی چیز ہے دین میں، اسلام میں، بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیت کیا ہے۔ الحمدللہ قرآنی کے ذریعے سے اور اللہ والوں کے پاس، اللہ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ بھی جو بیت لیا ہے اس کا مقصد ہم کو بتایا ہے کہ بیت جو کی جاتی ہے اس میں اللہ کی یاد ہونا ہے اور اللہ کو پانا ہے۔ صرف دو ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ جو بھی مقصد ہے بیت کا وہ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی اس میں ہم کو پتہ چلا کہ مقصد بیت دو ہے، ایک یاد حق علی الدوام اور ایک یافت حق، اور یہ دو ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی بھی مقصد نہیں ہے بیت کا۔ اس سے ہٹ کے اگر کچھ اور مقصد سے ہم جا رہے ہیں، کسی کے پاس ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہیں تو جھوٹا ہے، اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا پھر کوئی یہ بولا کہ بھائی فلاں شخص کے جا کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرو، تم کو جو پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی، تم کو جو تکلیف ہے یہ دور ہو جاتی، تو انہیں ہمارے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جانے کے بعد یہ پریشانی دور ہوتی نہیں ہوتی، یہ فلاں پیدا ہوتا نہیں ہوتا، مقدر میں ہے ہوتا، مگر یہ نیت سے جا کے بیعت کرنا باطل ہے، جھوٹا ہے۔ مقصد صرف ایک ہی رہنا، مقصد صرف دو ہی ہے اللہ والوں کے پاس، کیا؟ یاد حق علی الدوام، یافت حق، یعنی اللہ کو ہر آن یاد کرتے رہنا اور اللہ کو پا لینا۔ یاد حق علی الدوام نسبت سے ملتا ہے، یعنی جیسے ہی بیعت کرتے ہیں، جیسے ہی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور وہ اپنی مریدی میں لے لیتے ہیں، سلسلے میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ذکر دے دیتے، اللہ کا ذکر میں لگا دیتے۔ اس کے بعد ایک مقصد تو پورا کر دیے، یاد حق علی الدوام، یعنی ہر آن اللہ کو یاد کرنے میں لگا دیے۔ دوسرا کیا مقصد ہے؟ یافت حق، یعنی اللہ کو پا لینا۔ اللہ کو پانے کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے، یعنی بغیر علم کے اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کو پانے کا ذریعہ صرف علم ہے، علم کے بغیر اللہ کو نہ جان سکتے نہ پہچان سکتے۔
اور آج ہم دنیا میں دیکھیں گے کہ علم سے مسلمان دور ہیں، علم سے دور ہیں، جبکہ تخلیق انسان جب ہوئی، انسان کی تخلیق جب ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں جب یاد کرو محبوب، جب میں اپنے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو کیا بولے ان لوگ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، وہ بولے کئی کو پیدا کر رہا ہوں، أَتَجْعَلُ فِيهَا وَيَفْسِدُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کئی کو پیدا کر رہا تو ان لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں گے، نحن نسبح کا، ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کا، نقدس لک، تیری تسبیح تقدس بیان کرنے کا سے ہم ہیں نا، پھر تو کئی کو پیدا کر رہا انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا، قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو میں اللہ تعالیٰ کہا میں یہ بولا خاموش بیٹھو، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کو پتلا بنا دیا، اس میں روح پھونک دیا، روح پھونکتے ہی کیا کر اللہ تعالیٰ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو علم دیا، کیا دیا؟ کیا دیا آدم علیہ السلام کو؟ علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد علم دے دیا، پیدا کرتے ہی سب سے پہلا جو کام کرا اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام کو نہ نماز پڑھنا سکھایا، نہ جو ہے سو روزہ رہنا سکھایا، کچھ بھی نہیں کرا، نہ یہ ذکر ہے یہ ذکر کرو ایسا کرو، کچھ بھی نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسم کا یعنی ناموں کا علم دے دیا۔ اسم بولو تو پہچان، کسی شے کی پہچان کے لیے نام رکھتے، کسی شے کی پہچان کے لیے نام رکھتے، اس کو اسم بولتے۔ یعنی اب ہم جو ہے سنا، اب ایک کمپنی گاڑی بنائی، سیم گاڑی اور ایک کمپنی بنا دی، تو کون کیا کیسا پہچاننا اس کو؟ نام سے پہچانتے۔ بس اگر نام نہیں رہا تو چلو مثال کے طور پہ ہم ہی انسان ہے نا، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھ ہے، دو کان ہے، دو پیر، سب سیم ہے، پھر ہماری پہچان کیسا ہونا؟ نام سے پہچانو۔ شیر بولے تو جانور ہے، جنگل کا بادشاہ، نام بولتے ہی پورا چہرہ آ جاتا، شیر کون ہے۔ کتا بولتے ہی کتا کیسا رہتا، پورا آ جاتا۔ نام سے شے کی پہچان ہوتی۔ تو علم دے دیے کس کا؟ پورے ناموں کا، جو بھی نام تھے، اللہ کے بھی نام تھے، اور شے کی تخلیق، اللہ تعالیٰ جو کائنات جو پیدا کرا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے تمام کا جو ہے سو علم دے دیا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فرشتوں کو بولا، تم بول رہے تھے نا تم جو ہے سو آدم سے بہتر ہے بول کے، چلو میری جو ہے سو تعریف بیان کرو۔ ثم عرضهم على الملائکۃ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ، استغفر اللہ، بولو تم جو ہے سو پیش کرو اپنے آپ کی، تم بول رہے تھے نا میں تم بڑا ہوں بول کے، پیش کرو۔ انہیں بولے لا علم لنا الا علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا، بے شک مولا تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے اتنا کہ جو تو دیا۔ تو انسان کو جو اشرفیت ملی، اشرف ہو گیا، اس سے پہلے کون اشرف تھے؟ فرشتے، ملائکہ اللہ کے پاس افضل تھے۔ افضل جیسے ہی انسان آیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہو گئے، انسان اشرف المخلوقات ہوا۔ کس بنیاد پہ ہوا؟ علم کی وجہ سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کچھ عبادت کرے نہیں کرے، جبکہ فرشتے اجدہ 1000 سال سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں،
ہزاروں سال سے. جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آسمان پر پہنچے تو ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ہم گن نہیں سکتے، ہم اتنے فرشتے ہیں، ہم گن نہیں سکتے. اتنے فرشتے خیام میں ٹھہرے ہوئے ہاتھ باندھ کے اللہ کی جیسو حمد و ثنا بیان کر رہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ جیسے جبرائیل یہ کون ہے، اور لوگ کیا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے تو جیسے دیکھ کے جیسے السلام علیکم یا رسول اللہ بولے، پھر سبوح قدوس میں لگے، خالی سلام کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سبوح قدوس میں لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ بھائی جبرائیل یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتے ہیں جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اسی طرح قیام میں رہیں گے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ عبادت ہی کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام عبادت نہیں کرے، ابھی اللہ کی سبوح قدوس بیان نہیں کرے، اللہ کی بزرگی بیان نہیں کرے، سبحان اللہ نہیں بولے، الحمدللہ نہیں بولے، مگر اشرفیت کا تاج پہن لیے. کیا ہے؟ علم. اور ہم آج علم کو چھوڑ دیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کون سا علم لیے تھے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی دنیا میں 3 قسم کا علم ہے. دنیا میں 3 قسم کا علم ہے. ایک ہے حیوانی علم، ایک ہے شے کا علم. شے بولے تو چیز، یہ چیز ہے، شے، یہ ایک شے ہے، یہ ایک شے ہے، یہ ایک شے ہے، یہ ایک شے ہے، یہ ایک شے ہے. علم، شے کا علم، مخلوق بھی بولتے ہیں، مخلوق کا علم. ایک ہے حیوانی علم، ایک ہے شے کا علم، اور ایک ہے اللہ کا علم. کتنے علم ہے؟ 3 علم ہے. شے کا علم، حیوانی علم، اللہ کا علم. حیوانی علم کیا ہے؟ حیوان بولے تو ہم بھی آ جاتے اس میں، حیوان بولے تو انسان بھی آ جاتا اس میں. حیوان کا علم کیا ہے؟ حیوانی علم کیا ہے؟ حیوانی علم یہ ہے کہ جانور جو ہوتا ہے، جانور بھی سمجھیں، جانور جو ہوتا ہے وہ اپنے کھانے کو پہچانتا ہے، غذا کو. شیر کے سامنے گھاس لے کے جا کے ڈالو، کھاتا کیا؟ دیکھو، کھاتا نہیں کھاتا، گوشت ہی کھاتا ہوگا. اپنے غذا کو پہچانتا ہے، اپنے گھر کو پہچانتا ہے، اپنی مادہ کو پہچانتا ہے. یہ حیوانی علم ہے. مخلوق کا علم، شے کا علم بولے تو شے میں کیا ہے؟ اب لوہا کہاں سے نکلا؟ زمین کے اندر سے نکلا. لوہے سے کیا کیا بنتا؟ اب انسان آج زمانہ جو ترقی کر رہا ہے، کیا معلومات کر رہا ہوں، کس کی معلومات کر رہا ہے، کس چیز کی جو سو علم حاصل کر رہا ہوں؟ شے ہے، مخلوق ہے، اللہ پیدا کرا، تحقیق کرا پٹرول نکالا. پٹرول سے جو ہے نا کیا بنایا؟ پالیسٹر کپڑا. یہ جو کپڑا پہن رہے پٹرول سے. پٹرول کیا ہے؟ پالیسٹر کا. پٹرول کیا ہے؟ پلاسٹک بنایا، پلاسٹک کے بکیٹا، سب پلاسٹک کے جو چیزیں ہیں، سب کئی چیزیں بنا دیا پٹرول سے. خالی ایک شے ہے، کیا ہے؟ پٹرول. پٹرول میں بھی جو ہے نا ایروپلین کا پٹرول الگ، پھر جو ہے سو اپنے کار چلانے کا پٹرول الگ، بائک چلانے کا پٹرول الگ، پھر ڈیزل الگ، پھر اس میں گیس کا تیل الگ. اس میں کتنے چیزیں ہوں گے؟ کیا کرا انہیں؟ خالی شے کا اس کا علم حاصل کرا، پٹرول کا علم حاصل کرا تو انہیں اتنے چیزیں نکالا. آخر میں پٹرول کا یوز کرتے پٹرول کا جو ہے بچ گیا حصہ، اس کو بھی جو ہے نہیں چھوڑا انہیں. انسان کیا کرا؟ روڈ بنا دیا، ڈامبر کی روڈ بولتے ہیں.
وہ بنا دیا. آج انسان اسپیس میں چلے گا، ہوا میں، خلا میں چلے گا، جا کے جیسے وہاں سے جیسے نظر رکھے ہوا ہے پوری دنیا میں کون کون کیا کیا کر رہا. کس کا علم ہے؟ شے کا علم. شے کا علم حاصل کر کے انسان آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ بولا. اس کا دائرے کا ایک علم ہے اللہ کا علم. جو اس کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے وہ انسان بنتا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. ہمارا بھی علم ہے. اب ہم دیکھو ہم ایک شے ہے، انسان بھی ایک شے ہے. ہمارے اندر بھی اتنا علم ہے، کمی نہیں ہے علم کی. دیکھو ڈاکٹر کو پوچھو، ایک جنرل ڈاکٹر رہتا، میں یوں دیکھ کے بخار کھانسی کی دوائیں دیتا. اس کے بعد ایک اسپیشلسٹ رہتا، ہارٹ اسپیشلسٹ الگ، کڈنی اسپیشلسٹ الگ، لنگ اسپیشلسٹ الگ، آئی اسپیشلسٹ الگ، ایئر نوز تھروٹ کا اسپیشلسٹ ENT کا الگ، چیسٹ الگ، نیورولوجسٹ الگ. کتنا علم ہے. گیسٹرولوجسٹ الگ ہے. کتنا علم نہیں ہے ہمارے اندر ہی. اجزا ہزار علم ہے. یہ معلوم کرنے کے واسطے ایسے موٹے موٹے کتابیں رہتے. ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھیں ایسے کتابیں رہتے، پورا پڑھتا ہوں. کتنا علم ہے اتنا. اور ابھی انسان کا علم ختم ہی نہیں ہوا. ابھی تحقیق چل رہی. بیماریاں ہیں، بیماری ہے پھر اس میں شفا دینا، یعنی بیماری کو دور کرنا، اس کی تحقیق چل رہی. ابھی علم ختم ہی نہیں ہوا. اور آج ہم جو علم کی وجہ سے ہم جو اشرف المخلوقات بنے، وہ علم کو ہم چھوڑ دیے. دونوں طریقے کا علم ہے. ایسا نہیں کہ جیسے صرف ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ علم آدم الاسماء کلھا، تو علم کے اسماء کا جیسے علم دے دیا. اس میں شے کا بھی علم ہے، اللہ کا بھی علم ہے، اللہ کی بھی عرفان ہے. ہم آج کیا کریں؟ ہم شے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مخلوق کے پیچھے. یہ علم یہ علم یہ علم یہ علم یہ علم، اللہ کا علم کو چھوڑ دیا. شے کا جو علم دیا اللہ تعالیٰ، یہ علم کے ذریعے سے ہم دنیا میں ہم کو رہنے کے واسطے دیا. یعنی شیر ہے، شیر سے بچنا. شیر نقصان دہ جانور ہے، اس کا علم انہیں نقصان پہنچاتا، اس سے بچنا. یہ چیز نقصان دہ ہے، اس سے بچنا. یہ چیز فائدہ مند ہے، اس سے جو فائدہ اس سے اٹھانا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے علم کو چھوڑ دیے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو علم ہے اس کو ہم آج چھوڑ دیے. پس پشت ڈال کے ہم دنیا حاصل کریں. دنیا کا علم کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر چیز ہے. اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں. جبکہ انسان پیدا ہوتے اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ علم دیا. اور علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے، یعنی ان کی وراثت نہیں رہتی، کچھ بھی وراثت نہیں رہتی ان کی. جیسا ہم اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہمارے پاس اگر کچھ گھر ہے یا گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، کیش ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ وراثت ہے، جو ہمارے اولاد کو، ہماری بیوی کو تقسیم ہوتی ہمارے مرنے کے بعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے. انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. ہم اگر علم حاصل کریں تو ہم انبیاء کے وارث ہو گئے. اگر ہم علم حاصل کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور اگر ہم اور وارث، باپ اولاد کو نہیں چھوڑتا. ہمارے پاس اور ایک چیز ہے، ہم کیا کرتے بعض وقت کیا ہے، لوگ جیسے نا وہ کرتے، اولاد کو آگ کر دیا میں بولتے، اولاد کو آگ کر دیا بولتے. آگ دین میں آگ ہوتے ہی نہیں. اولاد نہ اس کی جو ہے سو جائیداد وراثت میں سے اس کا حق جاتا، نہ جو ہے سو کچھ ہوتا.
آگ کر دیا. آج کل بہت فیشن ہوا بیچ میں, اب ذرا کم ہے, نہیں تو بیچ میں بہت تھا. اس کو میں آگ کر دیا, گھر سے نکال دیا. گھر سے نکال سکتے وہ الگ شکل ہے, مگر جب ہمارا انتقال ہو جاتا تو ہماری جو وراثت بنتی, جو ہماری جائیداد جو رہتی, جو وراثت کے جو حقدار رہتے, اس میں وہ بیٹا بھی رہتا یا بیٹی بھی رہتی. آگ کرنے کا حیث نہیں دین میں. تو باپ اولاد کو نہیں چھوڑتا, کیسی بھی رہنے دو اولاد کیسی بھی رہنے دو, اپنے ساتھ رکھتا. اور وراثت کس کو ملتی؟ اولاد کو ملتی. وراثت صرف اولاد کو ملتی, باہر والے کو نہیں ملتی. یا پھر خاندان کا ہونا, اس کے مسائل ہے وہ الگ ہے, سمجھنے کے واسطے. تو اگر ہم علم حاصل کر لیے تو ہم کس کے وارث ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث ہو گئے تو حشر کے دن سرکار اپنے وارثوں کو نہیں پہچانیں گے. اور حشر میں کامیابی کامیابی کا دار و مدار صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. کوئی یہ سمجھ رہا ہے, کوئی یہ جان رہا ہے, اس کا یہ گمان ہے کہ میں اپنے عمل سے اپنے اس سے جو ہے سو جنت میں جاؤں گا, نہیں جا سکتا, جا ہی نہیں سکتا. صرف اور صرف سرکار کی شفاعت سے ہی جا سکتے. جنت میں جانے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص میزان پر جائے گا تو اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا اٹھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, گناہوں کا پلڑا جو ہے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو اس کو جو ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے کہ بندے بول تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنا, تو انہیں اکڑ کے بولیں گا تیرا وعدہ ہے جنت ہونا. اچھا ٹھیک ہے, کام کرو. فرشتوں کو بولیں گا, فرشتوں کام کرو. کیا اس کو تم جنت میں جانا ہے نا, تو ہاں تو میری دوزخ دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا. دوزخ دیکھ لیتے جاؤ, اس کو ذرا دوزخ بتا لیتے جاؤ. کیا کرو؟ کیسی دردناک عذاب سے تو بچا, کس چیز سے تو بچ گیا جو تیرے کو آج جنت مل رہی, وہ دیکھ لیتے, اس کو بتا لیتے, لے کے چلے جاؤ. اچھی بات ہے, فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی جنت یہاں ہزاروں کلومیٹر دور جنت رہیں گی, مگر اس کی گرمی اتنی شدت رہیں گی تو اس کو پیاس لگنا شروع ہو جائیں گی. بولے گا پانی دو, فرشتے بولتے پانی نہیں دیتے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ میں بولے تو ہی دیتے, نہیں تو نہیں. اللہ میں ہمیں پانی نہ پیاس لگ رہی, پانی ہو نا. تو اللہ بولے آج کچھ بھی چیز فری میں نہیں ہے, پانی دیتا ہوں میں, مگر تمہاری 1/3 نیکیاں دے دینا. 1/3 نیکیاں دے دینا, ٹھیک ہے. 1/3 نیکیاں دے دیے, کٹورا پانی پی لیا, پیاس بجھ گئی. کچھ اور دور, 10 قدم دور چلے, اور قریب ہوتے اور کیسی جیسے گرمی ہوتی, پھر پیاس لگی, پھر پانی. 1/3 نیکیاں دیے, کٹورا, پھر تھوڑا 4 قدم چلے, پھر پیاس لگ رہی, پھر 1/3 اور چلے. اب بولا واپس چلو, میں برداشت نہیں کر سکتا. کہاں واپس چلو, تمہارے نیکیاں کہاں ہیں؟ اب ختم ہو گئے نیکیاں, اب گنایا ہے. 3 کٹورے پانی میں پورے نیکیاں دے رہی ہے ہمیں. 3 کٹورے پانی خالی, پورے نیکیاں گئے, دوزخ میں مستحق ہو گئے. کیا رواب تھا اس کو؟ میرے نیکیاں, میرا عمل, میری نماز, میرا روزہ, میری زکات. اپنے اعمال پہ وہ تھا, تکبر کرا, چلے گیا جہنم میں. تو اپنے عمل سے نہیں جا سکتے. اور ایک روایت میں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میزان پر پیش ہوگا تو اس کے نام عمل میں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے. نام عمل میں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے. تو لازمی بات ہے دوزخ میں جائے گا. تو اس کو فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں, تو انہیں پلٹ کے جیسے پیچھے دیکھیں گا, پلٹ کے پیچھے دیکھیں گا. اللہ تعالیٰ جیسو اب انہیں پریشان کہیں کو اللہ تعالیٰ بولے گا بلاؤ اس کو. کیسا دیکھیں گا؟ اکثر ہم جیسو دیکھیں گے, چھوٹا بچہ ہے,
4 سال کا 5 سال کا اسکول میں ڈالے، اسکول میں ڈال دیے ہم، لے کے جا کے چھوڑے. اب آیا میں جیسے آج کل ذرا اسکول وہ ہو گیا، اندر جانے نہیں دے رہے، پہلے تو جیسے جانے دیتے تھے، باہر سے جیسے آیا میں جیسے لے کے چلے آ رہے. اور بچہ کیسا دیکھتا، پاپا ہے نہیں ہے، ممی ہے نہیں ہے، میرے کو لے لو میرے کو لے لو بول کے کیسا ہوتا بچہ، ویسا دیکھتے رہیں گے آگے پلٹ پلٹ کے. تو اللہ میں بولیں گے، فرشتوں بولیں گے بلاؤ اس کو ادھر لاؤ، آئیں گے انہیں کیا ہے، کئی کو دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کے، میں تمہارے ساتھ ناانصافی کرا کیا، میرا وعدہ ہے تم اگر نیکیاں کرتے تو میں تم کو جنت دیتا تھا، تم گناہ کرے میں تم کو دوزخ دے رہا ہوں، ناانصافی کرا کیا میں تمہارے ساتھ. وہ بندہ بولے گا اللہ تو ناانصافی نہیں کرا، تو ناانصافی نہیں کرا، میں یہ نہیں بولوں کہ تو ناانصافی کرا. پھر پلٹ پلٹ کے کئی کو دیکھ رہا ہے ایسا، کیا وجہ ہے پلٹ کے دیکھنے کی؟ تو بندہ بولیں گا یا اللہ تیرے حبیب فرماتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی غضب پر اللہ کی رحمت جیسے غالب آ جائے گی. اللہ کے غضب میں اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے. تو میں تو تیرے غضب میں آ گیا، میں تیرے غضب میں آ گیا، اب میں یہ پلٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ تیری رحمت کب آتی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری رحمت کب آتی، میں تو غضب میں آ گیا. تو سر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ بے شک میرے محبوب نے سچ فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر جیسے غالب آ جائیں گی، جا تیرے کو جیسے جنت دے. تو بخشش کیسا ہو رہی، ہم آج جو ہے سنا اپنے عمل سے جنگے سمجھ رہے نہیں جا سکتے، تو ہم کیا کرنا، وارث بننا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، علم حاصل کرنا. ہم علم کو چھوڑ دیں، اور علم کی اتنی اہمیت ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا ہے. اقرا پڑھ، علم کے تعلق سے نازل ہوئی. اور ہم آج مسلمان علم کو چھوڑ دیے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، شے کے علم حاصل کرنے کے سے بھاگ رہے، مخلوق شے کے اندر کیا کیا کمال ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہم بھاگ رہے، مگر اللہ کا علم چھوڑ دی. اللہ کیسا ہے، اللہ پاک ہے، تو کیسا پاک ہے. ہم تسبیح لے لے کے بڑھیا تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان کیا معنی، پاک کے، سبحان یعنی پاک. اللہ پاک ہے تو کیسا پاک ہے. ہم بولتے نا بھائی پاک کر لو اپنے آپ جسم کو، پاک کر لو، تو ہم کیا کرتے جا کے صابن سے، لکس صابن سے زبردست پانی نہا کے کر کے نکلتے. کپڑے پاک ہونا ہے تو کیا کرتے، پانی میں جیسے ڈال کے زبردست رن سے سپری سرف ایکسل ایریل سب ڈال کے کر کے دھو کے صاف ستھرا پاک ہو گئے ہوئے کپڑے. اللہ ایسا پاک ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نبش، کیسا پاک ہے. یہ علم نبی کا ہے. اللہ پاک ہے جاننا، اللہ پاک ہے تو کیسا پاک ہے یہ جاننا نبی کا علم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. یہ علم حاصل کرے تو نبی کے وارث ہے، اور یہ علم حاصل کر لیے تو حشر میں جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا وارث ہے، اس کو میرے ساتھ لاؤ. اور ہم آج یہ علم چھوڑ دیے. کہیں بھی مل جا کے پوچھو اللہ پاک کیسا پاک ہے، نہیں اللہ پاک ہے، بڑے لوگ بولتے ہیں اللہ پاک ہے، بس اللہ پاک ہے، کیسا پاک ہے نہیں معلوم. کیسا، نہ ہم کبھی کسی بڑوں سے پوچھے، نہ ہم اپنے کسی بڑوں سے پوچھے، جاننے کی بھی کوشش نہیں کرے کہ اللہ پاک ہے تو کیسا ہے. اللہ پاک ہے تو کیسا ہے، ہم کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرے. ہم خالی ہمارے بڑے بڑے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. الحمدللہ، تعریف اللہ کی، تمام تعریف اللہ کی ہے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی. تعریف کب کرتے، کس کی کرتے، کیسا کرتے. تعریف صفت کی ہوتی ہے، کمال کی ہوتی ہے. ذات کی تعریف نہیں ہوتی.
ذات کی تعریف نہیں ہوتی. تعریف جو ہوتی ہے ذات کے اندر جو کمال ہے وہ کمال کی تعریف ہوتی ہے. ذات کی کوئی تعریف نہیں کرتا. ایک شخص ایک ہے بہترین بیان کرتا ہے خطیب مسجد میں. ارے وہ مسجد میں جو صاحب بہترین خطاب کرتے ہیں. ایک جنے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں, بہترین کرکٹ کھیلتے ہیں. تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ ذات کی کر رہے ہیں. کھیل کیا ہے؟ فن ہے, صفت ہے, کمال ہے ان کے اندر. اب ہندوستان میں سچن ٹینڈولکر کیا کرتے ہیں؟ اس کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہیں. کئی کو کر رہے ہیں, کمال ہے اس کے اندر. سچن کی تعریف نہیں کر رہے, ذات کی تعریف نہیں کر رہے, اس کے اندر جو کمال ہے وہ کمال کی تعریف کریں. بہترین بیٹسمین ہے بھائی, پوری دنیا کا سب سے بہترین بیٹسمین ہے. بالنگ شین وارن بہترین بالنگ کرتا ہوں. تعریف کس کی کریں؟ شین وارن کی تعریف کریں. کیا بول کے کریں؟ بالنگ. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. کئی کو ہے بابا تمام تعریف اللہ کے لیے. کس بنیاد پہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں, تعریف جو کر رہے ہیں ہم کمال پہ کریں بغیر کمال. کوئی خالی بیٹھے ہوا ہے اس کی تعریف کر دے گا جا کے. ارے بیکار بیٹھا ہے, کیا تعریف کے قابل تعریف ہی نہیں ہے. جو شخص کے پاس کوئی کمال نہیں ہے اس کی تعریف ہی نہیں کرتے. کئی کو اس کے اندر کمال ہی نہیں ہے, تعریف کے قابل ہی نہیں ہے انہیں, یعنی اس کے اندر کوئی کمال ہی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اس کی تعریف کی جائے. پھر ادھر ہم بولے الحمدللہ 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 الحمدللہ. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. کیا بول کے کر رہے تعریف؟ کس حساب سے ہم تعریف کر رہے ہیں؟ ہمارے معلوم ہے خالی الحمدللہ 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 قبول کرتے ہیں. ہمارے کو کوئی جانتے نہیں پہچانتے نہیں, آ کے جو لوگ صاحب آپ کیا بہترین ہے, ایسا ہے وہ ہے فلاں ہے, آپ کی کیا تعریف کرنا, کیا قابل ہے, آپ ایسا کام کریں ایسا کام کریں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں اس کو, کون تو بھی ہے وہی نہیں بول کے دیکھتے نہیں. میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں, میں آ کے آپ کو بولا بہترین کام کرتے ہوئے آپ کیا کام کرتے, بہت خوش ہو جاتے. آپ کام کرتے ہوئے دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے. طبیعت کیا کرتے آپ؟ پہلے اوپر سے کون تو بھی ہے نہیں, میں کو جانتا پہچانتا, میں کیا کرتا ہوں, میں کیا کام کرتا ہوں, اس کو معلوم ہے. پہلے یہ دیکھتے نہیں دیکھتے. کوئی بھی ہماری اپنی تعریف کرا بولتے ہی کہاں دیکھے بھائی, آپ میرے کو پوچھتے ارے بھائی آپ کام کر, آپ بہت بہترین کام کرتے بھائی, آپ بہترین کھیلتے, کہاں دیکھے بھائی آپ میرے کو کھیلتے ہوئے. سوال یہ کرتے کہاں دیکھے. تعریف جب ہماری کر رہے کوئی تو ہمارا سوال کیا رہتا, کہاں دیکھے, کیسا معلوم آپ کو. انہیں پوری جیسے نشاندہی کرا, میں ایسا دیکھا, ایسا کرا, پورا بولنے کے بعد ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں شکریہ بھائی, جزاک اللہ, شکریہ تعریف کرے آپ نے. اگر کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں تعریف کر دیا تو کیا تو یہ بھائی دم کر دیا نہیں, جانتا نہیں میں اس کو, پہچانتا نہیں میں اس کو, انہیں میرے کو ایسی تعریف کر رہا ہے. کیا تو بھی کیا نہیں, اس کو کچھ تو بھی ہوں گا دینے کا, ہوں گا ہونا کچھ تو, پیسے سے پوچھتا بھی نہیں, اس کا کام کرنا پڑتا. ارے تعریف کر رہا ہے نہیں میری, بغیر جانے کی تعریف کر رہا, قبول ہی نہیں کرتے. ہم بھی کیا کریں, الحمدللہ 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 پڑھ کے جیسے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ میں میرے کو جیسے ایگزام میں پاس کر دے, اللہ میں میرے کو جیسے ایسا کر دے, اللہ میں میرے کو جس کاروبار میں ترقی دے دے, اللہ میں میرے کو بیماری سے شفا دے دے. ارے ایسا ہمیں پہچان بغیر پہچانے کے اس کے واسطے تعریف الحمدللہ بول رہا, ایسا اچھا ٹھیک ہے لے لے. خوش ہوتا نہیں ہوتا, جیسا ہم خوش نہیں ہو رہے نا. ارے تعریف کر رہا, چلو دے دیں گے اس کو 10 روپے, چلو جان دے, تعریف کرانا اپنی دے دیتے. اللہ تعالی ہم کو جو پیدا کرا اپنی فطرت پہ پیدا کرا. جیسا ہم جیسے نا
تعریف کرے تو خوش ہوتے، اللہ بھی خوش ہوتا. ہماری تعریف اگر کوئی کرے تو جیسا ہم خوش ہوتے ویسے اللہ بھی خوش ہوتا. جیسا بغیر جانے کے کوئی تعریف کرے ہم اگر ہماری تو ہم خوش نہیں ہوتے، ویسا اللہ بھی خوش نہیں ہوتا، نہ قبول کرتا. نہ ہم قبول کر رہے ہیں تعریف، نہ اللہ قبول کرتا. ہم بغیر جانے کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیسا کریں گے؟ اللہ بول رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، آگے بول رہا رب العالمین، تعریف میری، تمام تعریف اللہ کے لیے. کئی کو اپنی صفت بتا رہا، اپنا کمال بتا رہا. کیا؟ رب ہوں میں بول. کیا کمال بتا رہا؟ اپنی ربوبیت بتا رہا، کمال بتا رہا، اپنا فن بتا رہا ہے کہ میں رب ہوں عالمین کا، اس لیے تمام تعریف میری ہے. اگر میں رب نہیں ہوں تو میں تعریف کے قابل نہیں ہوں. اگر میں رب نہیں ہوں تو تعریف کے قابل نہیں ہوں. میں تعریف میری ہے ہی نہیں. تو رب کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ بول رہا تعریف کرو میری. ہم خالی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ. کئی کو ہے رب ہے، کئی کو ہے رحمان، کئی کو ہے رحیم ہے، کئی کو ہے رزاق ہے، کئی کو ہے کریم ہے، کئی کو ہے غفار ہے، کئی کو ہے ستار ہے، کئی کو ہے جبار ہے. تم خالی الحمدللہ 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 الحمدللہ. کون قبول کرتا؟ نہیں کرتا. چلو ہوتے. تو یہ جو تعریف کرنا ہے اللہ کی، رب جان کے پہچان کے، کیسا جان سکتے ہیں؟ علم کے ذریعے سے. تو یافت یعنی پاتے اللہ کو، یافت حق ہوتا. علم آتا تو یافت حق ہوتا. جو مقصد بیعت کا جو دوسرا مقصد ہے وہ پورا ہوتا. علم کی اتنی اہمیت ہے. ہم آج علم کو چھوڑے ہوئے ہیں، علم ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. علم کو تو ہم جیسے پسے پش ڈال دیے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کی کتنی اہمیت ہے. ایک تو فرض کر دیے علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ. اور علم کی کتنی اہمیت، جب غزوہ بدر ہوا، پہلی جنگ اسلام کی اور حق و باطل کی، مشرکین کی اور مسلمانوں کی، جو پہلی جنگ ہوئی، اس کے بعد کچھ مشرکین قید ہو گئے. اس میں سے جیسے کیا فیصلہ ہوا کہ جیسے ان لوگوں کو فدیہ دے کے چھوڑ دیں گے، یعنی پیسے دیو اپنی جان بچا لو. تو کچھ ایسے بھی تھے اس میں جو جن کے پاس پیسے ایسے نہیں تھے تو ان کو ویسے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ. اور کچھ ایسے تھے جو پیسے دے کے چھوڑ گئے. کچھ ایسے تھے جن کے پاس پیسے تھے نہیں تھے مگر علم جانتے تھے، عالم تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، جتنے جنے جانتے نا مدینے کے 10 بچوں کو، 10 لوگوں کو علم سکھانا، اس کے بعد چھوڑ دیں تمہارا. کیا فدیہ رکھے؟ علم کو رکھے. گھر گھر جا کے کام کرو نہیں بولے، ان کی کاروبار میں مدد کرو نہیں بولے. تمہیں کو علم آتا نا، لکھنا پڑھنا آتا نا، سکھاؤ. جو علم سیکھے ان میں سے ایک زید بن ثابت ہے شاید، جو کاتب وحی، جو وحی لکھتے تھے، اس میں سے کتنا بڑا کام کرے. اور ہم آج علم کو جیسے چھوڑ دیں، علم کو ہم ڈال دیا کدھر بھی ڈال دیا. خالی کون سا علم ہونا؟ دنیا کا علم ہونا. ہمارا علم، ہمارے دل میں کیا کیا ہے، کیسا دھڑک رہا کیا ہے، ہمارے کڈنی کیسا کام کرتے، ہماری آنکھ کیسا کام کرتے، یہ علم حاصل کرنے کیسے تیار ہے. ہم گھر بنا رہے ہیں، گھر کیسا بنانا، کتنی زمین، کتنا گڑا کھودنا، اس میں کتنا لوہے کی کون سے کے جیسے راڑا ڈالنا، کتنے فاصلے پر ڈالنا، یہ علم سیکھنے کے واسطے ہم تیار ہیں. پوری طاقت ہم یہ علم حاصل کرنے کے لگا رہے ہیں. جو اصل کامیابی کا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا، بل تؤثرون فی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یہ دنیا یہیں رہنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے. آخرت اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کیوں؟ ہم جو علم حاصل کریں گے وہ علم ہم اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی کسی اور کو سکھائے
اور وہ ان پر عمل کرائے تو وہ جو عمل کریں گے ہمارے کو خبر میں جیسے اس کا ثوابات ملتے رہیں گا. ایسا نہیں کہ جیسے ہم سکھا دیے ختم ہو گیا، نہیں. ہم جو سکھائیں گے اور وہ اس علم کے ذریعے سے عمل کریں گا تو وہ جو عمل کرتے رہیں گا تو اس کا ثواب ہمارے کو خبر میں آتے رہیں گا. اور عمل کرے ساتھ ساتھ کسی اور کو سکھا دیے، خود عمل کر لیے دوسروں کو سکھا دیے، تو جو دوسرے جنے عمل کریں گے تو جو سکھائے ان کو بھی ثواب ملے گا، پھر میرے کو بھی ملے گا، پھر میں جس سے سیکھا ان کو بھی ملے گا. ایسا نہیں کہ جیسے خالی سکھا دیا چلے گا، نہیں. یہ علم کی جیسے یہ فضیلت ہے. دنیا کا علم یہیں چلے جاتا، دنیا کا علم یہیں چلے جاتا، ختم. دنیا کا علم فنش، کلوز، چیپٹر کلوز. یہاں کا یہاں کتاب بند ہو، جیسے ہی روح قبض ہوئی دنیا کے علم کی کتاب بند ہو گئی. پھر کون سی کتاب چالو رہیں گی؟ جو فنا نہیں ہوں گا علم لا الہ الا اللہ کا. علم دین کی جو کتاب کھلی رہیں گی، جو سکھایا جائے کسی کو سکھائیں گے، قرآن اور حدیث کا علم کتاب کھلی رہیں گی. جو سکھائے، جو اس پہ عمل کرتے رہا، ہمارے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد ہم کسی اور کو سکھا دیے، انہیں عمل کرتے رہا تو اس کا ثواب بھی ہمارے نام عمل میں آتے رہیں گا. ایسا 1 by 1 1 by 1 1 by 1 ختم نہیں ہوگا، آتے رہیں گا آتے رہیں گا. علم کی یہ علم کامیاب ہونے والا ہے، نفع دینے والا ہے. دنیا کا علم یہیں ختم، آنکھ بند ہوئی وہ علم ختم، کام میں نہیں آنے والا ہے. تم دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے انجینئر، سب سے بڑے سائنٹسٹ، سائنس دان، کوئی چیز ریسرچ کر لو، جو ریسرچ کرتے کر لو، کام میں آنے والے نہیں ہے. جیسے ہی روح پرواز ہوئی نکلی علم ہی ختم. تو یہ علم حاصل کرنا، تو یہ علم حاصل کرے تو کیا ہوتا؟ یافتے حق ہوتے، اللہ کو پاتے. سبحان اللہ پاک ہے. کیسا پاک ہے؟ یہ علم حاصل کرے تو پاک ہے کہ اللہ کیسا پاک ہے جانتے، پھر بچتے اس سے، پھر بول سکتے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہے. کیسا رب ہے، کیسا رحمان ہے. جان کے جب بولیں گے تو اللہ بھی قبول کرتا، ہمارے درجات بھی بلند ہوتے. ہم بغیر جانے کے، بغیر کریں گے، بغیر سمجھے کے بول رہے. اللہ دیتا نہیں دیتا بولے جیسا ہم دیتے نا، کبھی ہماری تعریف کر دے، تعریف بہت ہی کرا بھائی چلو دے دو بولے، تو ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے جو تکلیفیں ہیں وہ تو دور کر دیتا. مگر اللہ خوش ہوتا، نہ ہمارے درجات بلند ہوتے، نہ ہمارا جیسا اصل مقصد پورا ہوتا. دنیا میں تو جیسے وہ ہوتا، فائدہ ملتا نہیں ملتا بول کے نہیں ہے. اللہ کوئی کام ضائع نہیں کرتا، ہماری محنت کو ضائع نہیں کرتا، دے دیتا. مگر مقصد کیا ہونا؟ اللہ کو پانا. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پانا. اللہ کو پا لیے مقصد حیات پورا ہو گیا، یعنی اللہ کو جان لیے، اللہ کو پہچان لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد حیات پورا ہوتا ہمارا. تو علم اتنی اہم چیز ہے، اور آج ہم علم کو پس پشت ڈال دیے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ ہم اس کو مزید کنٹینیو جا رہا، کہیں بھی جیسے ہمارا تسلسل ٹوٹا وہ نہیں ہو رہا، تسلسل سے جا رہے ہیں ہم. الحمدللہ اب تک تو ہم تسلسل سے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کو تسلسل کو برقرار رکھیں گے اور مقصد حیات کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سامع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.